السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پاپ اپ پیڈیا۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی پر مبنی اس مختصر سیریز کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس قسط میں ہم علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی کی سیاسی پہلو پر نظر ڈالیں گے کہ کس طرح ویل چیئر پر بیٹھے ایک بزرگ شخص نے سیاسی پنڈتوں کے ہوش اڑا دیے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی کے عروج کی بات کرتے ہوئے 2016 کی ان سرگرمیوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جب جنوری 2016 میں خادم رضوی نے لاہور میں حکام سے اجازت لیے بنا علامہ اقبال کے مزار سے ایک ریلی کا انعقاد کیا تو لاہور پولیس نے ایکشن لیا اور واٹر کینن اور لاٹھی چارج کا استعمال کرتے ہوئے شرکاء کو منتشر کیا۔ ناظرین، پھر اسی سال مارچ میں جب ممتاز قادری کو سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تو علامہ خادم حسین رضوی دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ ڈی چوک پر دھرنے پہ پہنچ گئے۔ اس دوران بہت کم لوگوں نے انہیں سنجیدہ لیا اور کسی نے خاطر خواہ توجہ نہ دی۔ ناظرین، یہ دھرنا 4 روز جاری رہا، تاہم یہ دھرنا بھی انتظامیہ اور مظاہرین میں تصادم سے خالی نہ رہا اور کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس گتھم گتھا ہوئے۔ ناظرین، اس سے پہلے کشیدگی بڑھتی حکومتی ایما پر جمعیت علماء پاکستان کے سابق سربراہ مرحوم احمد نورانی صاحب کے فرزند اویس نورانی کی کاوشوں سے دھرنے کے خاتمے کی سبیل نکالی گئی اور حکومت نے مظاہرین کے واپسی کا راستہ دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اگرچہ حکومت نے چند مطالبات پر رضامندی ظاہر کر دی مگر واپسی کا راستہ دینے سے قبل مظاہرین تک کھانا اور پانی پہنچانے کی راہ بند کر کے ان کے لیے مشکلات ضرور پیدا کی گئیں۔ ناظرین، دھرنے کے خاتمے کے اعلان کے بعد ڈی چوک پر جب علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی آخری تقریر کی تو انہوں نے ایک نئی جدوجہد کا اعلان کر کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ہر فورم پر مخالفت کریں گے۔ اس اعلان کے بعد انہوں نے اپنی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی جماعت کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے باضابطہ درخواست دائر کر دی۔ ناظرین، ان کے دھرنے کو معمولی سمجھنے والوں کو اس وقت یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ویل چیئر پر بیٹھے اس بزرگ شخص کے عزائم دھرنے سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت کی سیاست میں پہلی باضابطہ انٹری 17 ستمبر 2017 کے ضمنی الیکشن میں ہوئی جب انہوں نے این اے 120 میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی مرحومہ اہلیہ کلثوم نواز کے خلاف این اے 120 میں حصہ لیا۔ ناظرین، یہ نشست نواز شریف کی نااہلی کے بعد سے خالی تھی۔ اس وقت تک خادم حسین رضوی کی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے بطور آزاد امیدوار حصہ لینے والے شیخ اظہر حسین کی حمایت کی اور ان کی حمایت کا اثر یہ ہوا کہ تحریک کے حمایت یافتہ امیدوار نے 7130 ووٹ حاصل کر لیے۔ نون لیگ کے گڑھ اور پارٹی قائد کی اہلیہ کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں ووٹوں نے سیاسی مبصرین کو ان کی اہمیت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، ان نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہ لوگوں نے انہیں نہیں بلکہ ان کے مقصد کے لیے انہیں ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ جماعت اسلامی کے 519 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 1414 ووٹوں پر بھاری ہیں۔ ناظرین، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پارٹی کے بینر تلے پہلا الیکشن 26 اکتوبر 2017 کے حلقہ این اے 4 پشاور میں لڑا۔ اس الیکشن میں تحریک لبیک کے امیدوار محمد اشفاق امینی نے جماعت اسلامی کے 7668 ووٹوں سے زیادہ یعنی 9935 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی کی سیاسی زندگی میں اہم موڑ اس وقت آیا جب 295C جیسے حساس قانون میں تبدیلی کی گئی تو انہوں نے 6 نومبر 2017 کو لاہور سے ایک ریلی شروع کی اور اس کے 2 دن کے بعد انہوں نے فیض آباد انٹرچینج کا رخ کیا اور راول پنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا۔ ابتدا میں یہ دھرنا اس لیے نظر انداز ہوا کیونکہ اس وقت اسلام آباد انتظامیہ چہلم امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے مصروف تھی۔ دن گزرتے
چلتے گئے اور دھرنا طویل ہوتا گیا، جس پر حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام کی توجہ بھی اس مسئلے کی جانب مبذول ہونا شروع ہو گئی۔ اس دوران دھرنے میں کی جانے والی تقاریر میں ایسی زبان بھی استعمال کی جانے لگی جسے کئی لوگوں نے عامیانہ اور سخت قرار دیا۔ اس دوران ٹی وی چینلز پر دھرنے کی کوریج بھی نظر آنا شروع ہو گئی، جبکہ علامہ خادم حسین رضوی کے انٹرویوز بھی تواتر سے ہونے لگے۔ ناظرین، اس دوران مولانا مضبوط دلائل اور مدلائل گفتگو کے ساتھ سخت ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی نہیں جھجکتے تھے، جو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ سمیٹنے میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، اس سب کے دوران جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کی حمایت میں سامنے آئی، وہیں ایسے لوگوں کی بھی کثیر تعداد سامنے آئی جس نے ان کے انداز بیاں، طرز تکلم اور گفتگو میں سخت زبان اپنانے کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یوں حامیوں کی تعریف اور مخالفین کی تنقید سے علامہ خادم حسین رضوی سے ہر خاص و عام شخص واقف ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس سیریز کی تیسری اور آخری قسط کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔